أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 194۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ قابل صد احترام صدر اجلاس اور معزز حاضرین و حاضرات، خاکسار کو صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پہلو قرآن، حدیث اور بزرگان امت کے ارشادات کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی ضرورت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، 13ویں صدی کا آخر اور 14ویں صدی کا ابتدا یہ وہی زمانہ تھا جو ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ امت فرقوں میں بڑھ چکی تھی، ایمان دلوں سے نکل کر ثریا ستارے پر جا چکا تھا۔ مذہب کی طرف منسوب ہونے والے افراد کی روحانیت فلاسفروں، دہریوں اور نام نہاد مذہبی لیڈروں کے نظریات اور فاسد عقائد کی وجہ سے مسخ ہو رہی تھی۔ دجالی فتنے اپنے عروج پر تھے اور اپنے عقائدی باطلہ کے ذریعے اپنے مقاصد مکروہہ کے حصول کی کوشش میں تن من دھن سے مصروف عمل تھے۔ تمام مذاہب کے پیروکار اور خاص طور پر امت مسلمہ کی طرف منسوب لوگ حقیقی تعلیمات سے دور جا رہے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک کر ضالین اور مغضوب علیہم کے راستہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھ رہے تھے، اور یہ سب سرور کائنات فخر موجودات حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئیوں کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں دنیا میں روحانی انقلاب کی ازسر نو ضرورت تھی۔ چنانچہ اس انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے تزکیہ نفوس کے ذریعے اور کتاب و حکمت کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کر کے حقیقی خدا سے ملانے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مصلح کی بشارت دی تھی۔ وہی مصلح جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح موعود کے نام سے یاد فرمایا تھا، جس نے اندرونی طور پر امتی محمدیہ کی اصلاح کا کام سر انجام دینا تھا اور بیرونی طور پر تمام دیگر ادیان پر اسلام کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا تھا۔ یہ زمانہ اندرونی اور بیرونی طور پر گمراہی اور ضلالت کا ایسا زمانہ تھا کہ ہر مذہب کا پیروکار ایک آسمانی مصلح کی آمد کا منتظر تھا۔ سعید فطرت لوگ روتے بلکتے ہوئے، راتوں کو جاگ جاگ کر آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنی بدحالی، بے کسی اور بے بسی کی دعائیاں دیتے ہوئے رب کریم سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اب اس مصلح کو بھیج کہ گمراہی کا پانی سر سے اوپر بہہ رہا ہے۔ کسی نے کہا
دین احمد کا زمانے سے مٹا جاتا ہے نام، قہر ہے اے میرے اللہ یہ ہوتا کیا ہے؟ کس لیے مہدی برحق نہیں ظاہر ہوتے، دیر عیسیٰ کے اترنے میں خدایا کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی صاحب نے اسلامی ممالک کا دورہ کیا تو جتنے علماء اور مشائخ سے ملاقات ہوئی ان کو امام مہدی کا بڑی بیتابی سے منتظر پایا۔ شیخ سنوسی کے ایک خلیفہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسی 1330 ہجری میں امام ممدوح ظاہر ہو جائیں گے۔ غرض حالات سعید روحوں کے دلوں سے آہ و فغاں اور نالوں کی صورت میں آسمان کی طرف جا رہے تھے، اور ان کی نگاہیں، ندائیں اور صدائیں اس عظیم آسمانی مصلح کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں جس کا وعدہ امت کو دیا جا چکا تھا۔ ایسے ہی وقت میں خدا تعالیٰ کے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق زمانے کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود ہو کر مبعوث ہوئے، اور آپ نے اعلان فرمایا، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار۔ نیز آپ نے فرمایا، واللہ انی انا المسیح الموعود ومعی ربی الودود وواللہ انہ لا یضیعنی ولو عادانی الجبال وواللہ انہ لا یترکنی ولو ترکنی الاحباء والعیال وواللہ انہ یاسمنی ولو اتی العدا بالمرحفات۔ خدا کی قسم میں ہی مسیح موعود ہوں اور میرے ساتھ رب ودود ہے، خدا کی قسم وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا چاہے میری دشمنی پہاڑ جیسی شخصیات کریں، خدا کی قسم وہ مجھے نہیں چھوڑے گا چاہے احباب و عیال مجھے چھوڑ دیں، خدا کی قسم وہ مجھے بچائے گا چاہے دشمن تلواروں کے ذریعے بھی مجھ پر وار کر دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی علماء جو دن رات اس انتظار میں تھے کہ امام مہدی اور مسیح دوراں کا ظہور ہوگا تو وہ امت کے زوال کو عروج میں تبدیل کرے گا اور افراد امت کی اصلاح کر کے پھر ایک بار ان میں عیسوی روح پھونک کر ان کی روحانی موت کو لافانی زندگی میں تبدیل کرے گا۔ وہی علماء اس موعود برحق کی بعثت کے وقت اپنے فرسودہ عقائد کی بنیاد پر مخالفین کی پہلی صف میں کھڑے ہو گئے اور مخالفت کا وہ طوفانی بے تمیزی پیدا کر دیا کہ اگر اللہ کا سچا مصلح سامنے نہ ہوتا تو اس طوفان کے بہاؤ میں ایسا بہہ جاتا کہ کہیں اس کے وجود کا بھی پتہ نہ لگتا۔ لیکن یہاں اللہ کا پہلوان تھا، اللہ کا سچا مسیح تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام تھا، جس کی وجہ سے یہ طوفان خود ہی بے نام و نشان ہو گیا اور یہ دشمن ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ایسے گرے کہ اللہ کے سچے مسیح کی صداقت کا ابدی نشان بن گئے۔ اس اللہ کے سچے مسیح نے ان کے بارے میں اپنے زمانے میں ہی یہ پیشگوئی کر دی کہ اگر مسلمان اس وقت مجھے قبول نہ کریں جو قرآن اور حدیث اور دوسری کتابوں کی روح سے اور تمام اہل کشف کی شہادت کی روح سے 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا ہوں، تو آئندہ ان کی ایمانی حالت کے لیے سخت اندیشہ ہے، کیونکہ میرے انکار سے اب ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس قدر قرآن شریف سے مسیح موعود کے لیے علماء کبار نے استنباط کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اور جس قدر اہل کشف نے زمانہ مسیح موعود کے لیے خبریں دی تھیں وہ خبریں بھی سب جھوٹی تھیں، اور جس قدر آسمانی اور زمینی نشان حدیث کے مطابق ظہور میں آئے، جیسے رمضان میں عین تاریخوں کے مطابق خسوف کسوف ہو جانا، زمین پر ریل کی سواری کا جاری ہونا اور ذو السنین ستارہ کا نکلنا اور آفتاب کا تاریک ہو جانا، یہ سب نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ ایسے خیال کا نتیجہ آخر یہ ہوگا کہ اس پیشگوئی کو ہی ایک جھوٹی پیشگوئی قرار دیں گے۔ تحفہ گولڈویہ صفحہ 135۔ سامعین کرام، مسیح برحق کی اس پیشگوئی کے عین مطابق امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ انتظار کی وجہ سے اب اوب گئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کسی مصلح کی کوئی ضرورت نہیں،
اور صاف لفظوں میں امام مہدی اور مسیح موعود کی آمد کی ہی تردید کرتے ہیں اور اس کو ماننا اور بیعت میں شامل ہو کر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مہدی اور مسیح کی آمد کا منکر تو نہیں، لیکن اس پر ایمان لانے کو یہ کہہ کر خارج از بحث قرار دیتا ہے کہ موعود مصلح اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان ہی نہیں کرے گا اور اس کے بعد اس کے کاموں سے اسے پہچانا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی منشا غالباً اپنے آپ کو امام مہدی ظاہر کرنا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مسیح وقت عین وقت پر ظاہر ہو چکا ہے اور اس کی چمکار دنیا کے کونے کونے میں ظاہر ہو رہی ہے اور عنقریب سارے کرۂ ارض پر انشاءاللہ محیط ہو جائے گا۔ حاضرین و حاضرات، قرآن، حدیث اور بزرگان کے اقوال پر غور کرنے سے یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کوئی معمولی امام نہیں، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں گزرے ہوئے تمام مصلحین سے اونچا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام امتی نبی کا مقام بیان فرمایا ہے۔ بزرگان امت نے آنے والے امام مہدی کو انبیاء کا مظہر، اس کے باطن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن، صاحب مقام محمدی اور اسم جامع محمدی کی پوری تشریح قرار دیا ہے۔ اس نے ایک ایسے زمانہ میں مبعوث ہونا تھا جب قرآن و حدیث کی پیش گوئیوں کے عین مطابق دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں کے خروج اور اندرونی طور پر افراد امت کے اخلاق و عادات اور اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے دنیا کے حالات نے ایک بار پھر ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ پیش کرنا تھا۔ ایسے حالات میں آنے والے اس عظیم مصلح کو کیا دیکھا اندیکھا اور سنا انسنا کیا جا سکتا ہے، اور اس پر ایمان لانے اور اس کی بیعت میں شامل ہونے کو غیر ضروری سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں میثاق النبیین یعنی انبیاء سے لیے گئے پختہ وعدہ کا ذکر ہے، اور سورہ احزاب میں یہ عہد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیے جانے کا ذکر ہے۔ اس عہد کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ جیسا کہ خاکسار عرض کر چکا ہے، یہ عہد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ اس عہد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف آنے والے نبی کی پیشگوئی بیان کی گئی بلکہ اس پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی تاکیدی ہدایت بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ نبی کون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا تھا؟ یہ وہی ہے جس کو سورۃ الجمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ قرار دیا گیا ہے، اور سورہ ہود میں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کے ذریعے ایک عظیم گواہ قرار دیا گیا ہے۔ پس کیا یہ عظیم مصلح ایسا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اس پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی تاکیدی ہدایت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب سے یہ عہد لیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واضح اور قطعی ارشادات ملتے ہیں جن سے کوئی جائے مفر نہیں۔ امام منتظر حضرت مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے والے چاہے کتنے بھی ہیلے کریں، لیکن جس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کیا اس کی ہدایات اور ارشادات کو بھی نظر انداز کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیعت کی تاکیدی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مہدی کو پاؤ تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ حاضرین جلسہ، غور فرمائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کو اللہ کا خلیفہ قرار دے رہے ہیں، بیعت کے لیے ایسا تاکیدی ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ جس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں، لیکن اس زمانے کے نام نہاد علماء امام مہدی کی بیعت کو ہی غیر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی کہ جو بھی تم میں سے مسیح موعود کو پائے گا اس کو میرا سلام پہنچائے، فَلْيَقْرَأْهُ مِنِّي السلام۔ لیکن ہمارے آج کل کے ملا اپنی سیادت اور ریاست کو کافی سمجھتے ہیں، حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں اور اس عظیم الشان مسئلے سے امت کے افراد کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ کچھ عرصے بعد، آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد امت پر اندھیرا زمانہ آئے گا، لیکن وہ مستقل اندھیرا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا۔ وہ مسیح و مہدی ہوگا، ایسا نبی ہوگا جو آپ کی پیروی میں آنے والا نبی ہوگا۔ وہ آ کر پھر اس اندھیرے زمانے کو روشنیوں میں تبدیل کرے گا۔ وہ پھر مسلم امہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحانیت کے نور کی کرنیں بکھیرے گا، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کل اقوام عالم اور تمام مذاہب والوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گا۔ وہ اس زمانے میں جب مادیت کا دور دورہ ہوگا، بندے کو خدا سے ملانے اور اس کے مقصد پیدائش کو پہچاننے کی طرف توجہ دلائے گا، اور اس سلسلہ میں یعنی مسیح مہدی کے آنے کے بارے میں سب سے زیادہ توجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دلائی ہے کہ جب وہ آئے تو چاہے برف پر گھٹنوں کے بل پر بھی جانا پڑے، اسے جا کر میرا سلام کہنا، کیونکہ وہی اللہ کا پہلوان ہے جو اس اندھیرے زمانے اور مادیت کے دور میں جب دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کو بھلا بیٹھی ہوگی، میری یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے خدا سے ملائے گا تاکہ تم اپنے مقصد پیدائش کو پہچان سکو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 اپریل 2006 عیسوی۔ ایک موقع پر حضرت مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے افراد کی ابتریت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کے اعمال کے بگڑنے کی خبر بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے پیدا ہوں گے، جو کوئی ان کی طرف جائے گا اس کو وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال مجھ سے بیان کیجئے تاکہ جب وہ لوگ پیدا ہوں تو میں ان کو پہچان لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہماری طرح کے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، ایسے حالات میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعز بأصل شجرة حتى يدرك الموت وانت على ذلك۔ یعنی اس وقت تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹ جانا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی، اگر ان میں کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تجھے جنگل کی جڑیں کھا کر گزارا کرنا پڑے اور تجھے اسی حالت میں موت آ جائے۔ بخاری کتاب المناقب۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انہی جہنم کی طرف بلانے والوں سے اپنے نیک اور مخلص بندوں کو بچانے کے لیے اس زمانہ میں امام دوران حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ایک پاک جماعت کا قیام عمل میں لایا ہے۔ بس اس امام وقت کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور اس کی جماعت میں شامل ہونا اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور جہنم کی طرف بلانے والوں سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ ہماری کوئی خیر نہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی کی وجہ سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قذاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف اس کو موت درپیش ہے، اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ فتح اسلام صفحہ 34۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ پس
جو امام وقت کے قائم کیے ہوئے حصار عافیت میں روحانیت کے حصار میں داخل ہوتا ہے وہی محفوظ ہے، اور جو دور رہتا ہے وہ ہر طرف سے درندوں سے گھرا ہوا ہے جو اس کی روحانیت کو مس کر کے اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی وہ سر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی واضح فرمایا کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، یعنی امام وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے۔ حسرت کا مقام ہے کہ ہر طرف سے ہزیمت اٹھانے کے باوجود اب تک دشمنان احمدیت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسا حشر صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ امام آخر الزمان کی بیعت سے باہر ہے۔ جب تک وہ اس امام برحق کی اطاعت میں نہیں آتے اور اس کی وابستگی کی حقیقت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ اس ڈھال سے محروم رہیں گے جو عافیت کے حصار کی صورت میں مخلصین اور سعید روحوں کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت میں امام سے پہلے اٹھے ہوئے کسی مقتدی کے سر کو گدھے کا سر قرار دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے سروں کا کیا حال ہوگا جو امام زمان کی بیعت سے باہر ہیں اور بے لگام چوپایوں کی طرح کبھی یہاں بھٹک رہے ہیں تو کبھی وہاں، ہر خطے میں الگ دشائیں ہیں اور ہر سطح پر الگ آواز۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الزمان کی بیعت سے باہر یہ لوگ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات بغیر امام مات میتتن جاہلیتن، کہ جو شخص امام کے بغیر ہی وفات پا جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پس ایسے شخص کی موت کا کیا حال ہوگا جو امام آخر الزمان، امام مہدی و مسیح موعود کی بیعت میں نہیں آنا چاہتا اور اس کی اہمیت سے منکر ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ یخرج المہدی وعلی راسہ امامۃ فیاتی مناد ینادی ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، پس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ پس یہ منادی آج حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کر رہے ہیں، اس زمانے کے امام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور مہدی برحق کی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی ہدایت اور رہنمائی میں ہزاروں مبلغ اسلام اس دعوت اور منادی کے کام میں مصروف ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس امام مہدی کو پہچاننے کی سعی کر کے اس کی پاک للہ جماعت میں داخل ہو کر اپنی دینی اور دنیاوی عاقبت کو سنوارتے ہیں۔ پس مبارک ہے وہ کیونکہ وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بجاوری میں امام مہدی کو پہچاننے اور اس کی بیعت میں شامل ہونے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حاضرین و حاضرات، امت کے صلحاء نے بھی جہاں امام مہدی کی بعثت کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور ان کے اعلیٰ روحانی مقام کو تواتر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہاں انہوں نے امام مہدی کو قبول کرنے کے بارے میں بھی خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ وہ علماء جو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء بنی اسرائیل کے ہم پلہ ہیں، امام مہدی کو ایک عظیم امام کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور اسی کے پیش نظر اس کی اطاعت و بیعت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ امام سفارینی مختلف راویوں کی روایتیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد تابعین سے اتنی روایتیں مروی ہیں کہ ان سے علم قطعی ہو جاتا ہے، لہذا ظہور مہدی پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مدون و مرتب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میری جان اس پر قربان ہو اے میرے بیٹو، اسے تنہا نہ چھوڑ دینا اور جلدی سے اس کے ساتھ ہو جانا۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے اور اس وقت جو ان کی اتباع نہ کرے گا اور امام پہچان کر ان کی پیروی نہ کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ سامعین حضرات، خاکسار نے حدیث کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام کو سلام پہنچانے کی واضح ہدایت دی ہے۔ اسی ہدایت کے پیش نظر امت کے صلحاء اور بزرگان نے دل سے یہ آرزو کی ہے کہ اگر ان کو موقع ملے
تو وہ اس امام آخر الزمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا تحفہ پہنچائیں۔ یہ اس بات کی حقیقی عکاسی ہے کہ امام مہدی مسیح موعود کس اہمیت اور شان کے امام ہیں، اور اس کے زمانے کو پانے کی یہ بزرگان دین کتنی شدت سے خواہش رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیزوں کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آ جائیں تو انہیں کہنا کہ ابو ہریرہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس فقیر کی بڑی آرزو ہے کہ اگر حضرت روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ پاوے تو پہلا شخص جو سلام پہنچا دے وہ میں ہی ہوں، اور اگر وہ زمانہ مجھے نہ ملے تو میری اولاد یا متبعین میں سے جو کوئی اس مبارک زمانہ کو پاوے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کی بہت آرزو کرے، کیونکہ ہم لشکر محمدیہ کے آخری لشکر میں سے ہوں گے۔ مجموعہ وصایا اربع صفحہ 84۔ حضرت سید احمد شہید صاحب کے درباری شاعر مومن دہلوی اپنے ایک شعر میں یہ سلام پہنچانے کی آرزو یوں کرتے ہیں، زمانہ مہدی موعود کا پایا اگر مومن تو سب سے پہلے تم کہیو سلام پاک حضرت کا۔ پس یہ ہے وہ تڑپ جو ان امت کے صلحاء کے اندر آنے والے امام مہدی کے لیے تھی، لیکن افسوس، صد افسوس ایسے افراد پر جو قرآن و حدیث اور امت کے صلحاء کے ان واضح ارشادات کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کے اعتقادات کو عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیچارے جاہل لوگ ان کے دام فریب میں آ کر گمراہی کے راستہ کو ہدایت تصور کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، امام مہدی کا انتظار کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں اس دنیا سے کوچ کر گئے، جو اس آرزو میں زندگی گزارتے رہے کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو ہم اس کی راہوں میں پھول بچھائیں گے، اس کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا تحفہ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہو کر اسلام کے غلبہ کی خاطر قائم کیے ہوئے اس کے روحانی لشکر کا حصہ بنیں گے۔ لیکن جب وہ امام مہدی ظاہر ہوا تو ظاہر پرست ملا اور ان کے دام فریب میں آئے ہوئے کروڑوں لوگ اس کے منکر ہو گئے، نہ صرف اس کا انکار کیا اور کافر و دجال کے نام سے یاد کیا، بلکہ تواتر سے امت میں قائم امام مہدی اور مسیح موعود کے تصور کو ہی باطل قرار دینے لگے۔ حیف ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اندھیرے کی موجودگی کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن آفتاب سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وقت کے امام نے ان کو یہ آواز دی کہ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ جو لوگ اس آواز کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے فطرت سعید رکھتے تھے وہ اس آواز کی طرف دوڑے چلے آئے، اور اب بھی اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی انہوں نے طرح طرح کے بہانے تلاش کر اس آفتاب کی شعاعوں سے نور حاصل کرنے کی بجائے ظلمت کی وادیوں میں بھٹکنا ہی مناسب سمجھا۔ یہی لوگ ہیں جو آج تک اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تب تک اندھیرے میں مبتلا رہیں گے جب تک وقت کے امام کو پہچان کر اس کے ساتھ نہیں ہو جاتے اور اس کی بیعت میں آ کر اپنے آپ کو حصار عافیت میں محفوظ نہیں کر لیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ فتح اسلام صفحہ 34۔ حاضرین کرام، حاضرین کرام، آج کل کے یہ علماء سمجھتے ہیں کہ کسی امام مہدی مسیح موعود کی امت کو ضرورت نہیں ہے، کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو ہی دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، انہی کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔
پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد شر من تحت ادیم السما والی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، آج ہمیں اس صورتحال کی جھلک اپنے ان علماء میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنے پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے اپنی دکان چمکانے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف ابھرے گا، لوگوں کو مناظروں کے لیے مولویوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ماہنامہ میثاق نومبر 1996 صفحہ 12۔ اور بقول شورش کشمیری، یہ داڑھیوں کے سیاہ فندے کہ ان پہ تقدیس نوحہ گر ہے، یہ پیٹ کے نابکار بندے کہ ان کا مسلک ہی سیم و زر ہے، یہ چلتے پھرتے سفید گنبد کہ جیسے دنیا ودی کا لاشا، یہ الفاظ و معنی کا دوغلاپن کہ جیسے بازار میں تماشا۔ میری صدا ہے کہ ان کے محلوں کے بیخ و بن بھی اکھاڑ ڈالے، میری دعا ہے کہ تیغ اسلام ان کے قبوں کو پھاڑ ڈالے۔ یہ وہی علماء ہیں جن کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء شر قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھگڑے ہوں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، لوگ اس کے حل کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ بس ان کی سوچوں پر، ان کی عقلوں پر اور ان کے حالات پر جتنا ماتم کیجئے کم ہے۔ یہ علماء اپنے ان حالات کی بنا پر اسلام کا نام روشن کرنے کی بجائے بدنام ہی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انہی کی کارستانیوں کی وجہ سے آج اسلام دنیا کی کثیر آبادی کی نظر میں ظلم اور تشدد کا مذہب تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ دنیا کو اسلام کے قریب لانے کی بجائے اسلام سے کوسوں دور جانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی افراد امت کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کوسوں دور لے جا کر صرف مسئلے مسائل میں الجھا رہے ہیں۔ اسی لیے ان میں سے ہی بعض علماء نے اس بات کو بھی بجا طور پر بیان کیا ہے کہ امت کی اصلاح صرف امام مہدی ہی کریں گے۔ پس وہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، اب جس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس امام برحق کی بیعت میں آ کر اس کے بنائے ہوئے عافیت کے حصار میں آئے۔ جماعت احمدیہ کے موجودہ امام سیدنا حضرت اقدس مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ 16 اگست 2013 عیسوی میں مسیح موعود کو ماننے کی ضرورت کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی، اور فرمایا کہ بحیثیت ایک احمدی ہونے کے ہمیں بھی اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ امام مہدی کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ حضور انور نے اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ایک سوال کے جواب کا بھی ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب قرآن شریف اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے مانتے ہیں اور نماز، روزہ وغیرہ اعمال سبھی بجا لاتے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو بھی مانیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کے احکامات کی تفصیلات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، طہارت کو بجا نہ لاوے اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس، ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں چھوڑ دے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابعدار اور فرمانبردار کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں، اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیش گوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے، اور اس کے ماننے والے اور اسے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ پھر مسیح موعود کے بارے میں فرماتے ہیں، یہی نہیں کہ معمولی طور سے اس کا ذکر کر دیا ہو، بلکہ اس کے آنے کے نشانات تفصیلاً کل کتب سماوی میں بیان فرما دیے ہیں، بائبل میں، انجیل میں، احادیث میں اور خود قرآن شریف میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں، اور ساری قومیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان
متفق طور سے اس کی آمد کے قائل اور منتظر ہیں۔ اس کا انکار کرنا کس طرح سے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے واسطے آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کیے اور زمین پر بھی معجزات دکھائے، اس کی تائید کے واسطے طاعون آیا اور کسوف و خسوف اپنے مقررہ وقت پر بموجب پیشگوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا، تو کیا ایسا شخص جس کی تائید کے واسطے آسمان نشان ظاہر کرے اور زمین الوقت کہے، وہ کوئی معمولی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہو اور لوگ اسے نہ مان کر بھی مسلمان اور خدا کے پیارے بندے بنے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 551 552۔ یہ نشانات اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے فرستادہ کی صداقت کے ثبوت کے لیے بارش کی طرح ظاہر کر رہا ہے، اور اب تک یہ نشانات ظاہر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ظاہر ہوں گے۔ جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو اہل بصیرت و بصارت ہیں ان کے لیے یہ نشانات کسی روشن مینار سے کم نہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شقاوتی قلبی میں گرفتار، بصیرت و بصارت سے محروم اور تکبر اور خود پسندی میں ملوث ہیں، ان کے لیے یہ نشانات گویا ظاہر ہی نہیں ہو رہے۔ آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب، ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا۔ پس ہم امام آخر زمان کے منکرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سنو اور غور سے سنو کہ خدا کے مسیح کے لیے ہزاروں نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب اسلام کی نشأت ثانیہ اور مسلمانوں کی اخلاقی، دینی اور روحانی ترقیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی قائم کی ہوئی جماعت سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ خدائی تقدیر ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیغمبرانہ عزم کے ساتھ امت کی کایا پلٹنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کا قائم کیا ہوا سلسلہ دنیا کے 204 ممالک میں قائم ہو چکا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، خدا کے مسیح کو، زمانے کے امام کو پہچانو، اس کے قائم کیے ہوئے عافیت کے حصار میں آ جاؤ، ضد، تعصب اور اناد کو چھوڑ کر، ہیلوں اور حجتوں سے باز آ کر امام مہدی کے قائم کیے ہوئے اس لشکر میں آ جاؤ جس نے قرآن کی پاک تعلیمات کے ذریعے دنیا کو زیر کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یقیناً اور یقیناً اسلام ہی زندہ مذہب ہے، قرآن مجید ہی زندہ کتاب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والے نبی ہیں۔ اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔